Islamic feminists want to connect theory and practice. Male theorizing not helpful in everyday life. Women think کہ وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہر وقت ہمیں ہیلپفل نہیں ہوتی. حالانکہ کئی لوگ سکون سے کہتے ہیں کہ جو مودودی کی ٹرانسلیشن ہے بس ٹھیک ہے, دیٹ از دا بیسٹ ٹرانسلیشن اینڈ وی وانٹ ٹو ابائڈ بائی دیٹ. اور واقعی میں بھی خود ہائیلی امپریسڈ ہوں بیکاز مودودی نے 32 میں ایک کتاب لکھی جو 36 میں چھپی پردہ کے اوپر. اینڈ میرے ہاتھ وہ ذرا بعد میں لگی, ابھی میں بہت کچھ اپنی طرف سے پڑھ چکی تھی پردے پہ, لیکن جو انٹرپریٹیشن مودودی کی تھی آئی واز ہائیلی امپریسڈ, اس لیے کہ انہیں ہی واز اویئر آف آل دا ویسٹرن ورلڈ, اور اس کانٹیکسٹ میں وہ اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ کیوں پردے کی ضرورت ہے. تو میں نے بہت زیادہ اس کو اپنے کنکلوژنز میں ایگری کیا یا نہیں کیا, کیونکہ میں تو اپنے جن کو انٹرویو کر رہی تھی ان کے پردے کی انٹرپریٹیشن دے رہی تھی, لیکن جو مودودی کی کتاب ہے اس سے اٹ واز لٹرلی انلائٹننگ فار می. تو یہ نہیں کہ سبھی بائسڈ ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے, جو پڑھے لکھے اچھے اسکالرز ہیں جو کمپیئر دنیا میں کر, کیونکہ اسلام صرف ادھر تو نہیں ہے نا. اگر مودودی یہاں پیدا ہوئے ہیں تو ادھر کے لیے تو نہیں ہے, وہ تو ہی از اے بگ اسکالر, اس کو تو سب نے پڑھنا ہے, تو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. تو ہمارے اسکالرس کی جب پوری ایک انکمپاسنگ آپ کے پاس نالج ہے اور پھر آپ اس کو جب انٹرپریٹ کرتے ہیں تو وہ بات جو ہے وہ بڑے دائرے میں سمجھ آتی ہے آپ کو. وی کی ناٹ سٹ ان ککونز اینڈ سے کہ یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام تو وہ جو چائنا میں مسلمان ہے نا زنگشیانگ میں, اس نے بھی ادھر کسی بڑے اسکالر کو اڈاپٹ کرنا ہے, اور جو کائرو میں بیٹھے ہیں انہوں نے بھی یہ دیکھنا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا اسکالر بہت پڑھا لکھا ہو اور پھر بات کرے. اور میں نے مودودی کی کچھ تفسیر بھی پڑھی اس وقت اور یہ کتاب بھی پڑھی بیکاز میری کنسنٹریشن ان چیزوں پہ تھی, تو آئی واز ہائیلی امپریسڈ بائی ہز انٹرپریٹیشن. سو اسلامک فیمنزم از بیسڈ آن وننیس آف گاڈ, توحید, اینڈ ناٹ ٹو اوبے میل پاور. تو یہاں پہ جب ہم مجازی خدا اور ایسی بات کرتے ہیں نا تو یہ غلط باتیں ہیں. پاور جو ہے وہ اس کے پاس ہے, اور وہ جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ اپنے باس سے تو آپ اتنا ڈرتے ہیں, لیکن وہ جو دیکھ رہا ہے اور چابک نہیں مار رہا آپ کو کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے, تو آپ, یا وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ بس اس سے دعا مانگ لو اور توکل کر لو, تو بس وہی کرنے والا ہے. تو وننیس آف گاڈ پہ آپ کے اور میرے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ بینگ مسلمس. اچھا, اب یہ ابھی تک میں آپ کو بس یہ سمجھا رہی تھی کہ یہ 3 اسٹرینڈز جو ہیں آپ کو یہ ڈفرینٹ نظر آئیں گے جب اسلامک فیمنزم کو آپ پڑھو گے. اب یہ ہے کہ ڈفرینٹ ملکوں میں یا ڈفرینٹ سوسائٹیز میں خواتین جو ہیں وہ اکنامکلی ڈپینڈنٹ بھی ہیں, تو ان کا ورژن فیمنزم کا کچھ اور ہوگا نا. وہ جو ہم کل بات کر رہے تھے یا پرسوں ترسوں کے پیٹ میں روٹی, اس کی فیمنزم پیٹ میں روٹی ڈالنے کی ہے 3 ٹائم, اس کی ایجوکیشن نہیں ہے, یا فلانے رائٹ اور فلانے رائٹ نہیں ہے. تو اکنامکلی ڈپینڈنٹ لوگ بھی ہیں, ان ایجوکیٹڈ بھی لوگ ہیں, رورل بھی ہیں, اربن بھی ہیں. تو یہ مائنڈ میں رکھیں. اینڈ یہ ساری چیز جو میں اس وقت ایکسپلین کر رہی ہوں یہ باقی ساری فیمنزمس پہ بھی ہے. لبرل فیمنزم اگر افریقہ میں ہے جن کے پاس روٹی نہیں ہے, اکنامکلی وہ ڈپینڈنٹ ہیں, تو پھر ان کی فیمنزم تو بیسک وہی ہوگی نا. تو اس لیے یہ, اور پھر اس طرح سے ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں مڈل کلاس لوگ بھی ہیں, اربن, ایجوکیٹڈ, فائنینشلی سیکیور گروپس بھی ہیں. اٹ آلسو انکلوڈز ایکڈیمکس, ریسرچرز, اینڈ دین سم سول سوسائٹی کے پریشر گروپس بھی ہیں. اپر کلاس کے بھی لوگ ہیں, ایلیٹ عورتیں بھی ہیں, مین بھی ہیں, whose position allows them to pursue liberal and development stances. تو یہ مائنڈ میں رکھیے کہ ایک سوسائٹی میں جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ سب قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اپر کلاس کی لبرل فیمنزم, اسلامک لبرل فیمنزم میں لوور کلاس کے لوگ نہ ہوں, مڈل کلاس کے لوگ ہوں, کیونکہ وہ ذرا سملیرٹی ان کی, لیکن لوور کلاس سے مڈل کلاس میں لوگ آ سکتے ہیں کہ ان کی طرح کی. لیکن کہیں آپ ڈسکشن کریں گے تو ان کے اور ان کے سٹینڈ میں فرق ہوگا.
وہ اس ایکسٹریم پہ ہوں گے، وہ ذرا سا اور لیکن بیسیکلی وہ فائٹ لبرل رائٹس کی شاید کر رہے ہوں گے. لیکن جو مڈل کلاس کے ہیں ان کی کوئی اور سٹینڈ ہے، جو ہائر کلاس ہے ان کی کوئی اور سٹینڈ ہے. تو یہ کنٹیکسٹ ذرا سا یاد رکھیں کسی بھی فیمنزم کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. میں اس وقت آپ کو اسلامک فیمنزم کے کانٹیکسٹ میں بتا رہی ہوں. اچھا، اب کل آپ نے لبرل فیمنزم پڑھی، تھیوریٹیکل سٹینڈز پڑھ لیے نا، مارکسسٹ اور یہ وہ. تو اب جو اسلامک پرسپیکٹیو ہے اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ لبرل اسلامک فیمنسٹ کیا کہتی ہیں. اور میں اس کے بعد اسلامک فیمنسٹ ہی استعمال کروں گی، نہ میں مسلم کر رہی ہوں نہ میں اسلامسٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ عام فہم اسلامک استعمال ہوتا ہے. سو جو لبرل اسلامک فیمنسٹ ہیں وہ بیسیکلی وہ کہتی ہیں کہ دے آر ریبیلیس آف پیٹریارکل سوسائٹی. یہ تو میرے خیال میں ایک کامن سٹینڈ ہے بٹوین ایسٹ ویسٹ دس دیٹ، کہ پیٹریارکل سوسائٹی سے وہ جو ہے ریبیلیس ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ عورت کی سب سے پہلے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، ایکول رائٹس ان پبلک اسپیس بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھو نا، ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو آپ باہر نکل رہے ہیں. ایجوکیشن کیوں حاصل کرنی ہے؟ کہ آپ نے کام کرنا ہے، تو پبلک اسپیس امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. سو دیٹ از دا لنک. پھر رائٹ ٹو ورک کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ دے چیلنج کنونشنل اتھارٹی آف میل، فار ایگزامپل ان میرج اینڈ انہیریٹنس. اب انہیریٹنس میں جسٹ وانٹ ٹو کوشش یو کہ اسلامک فیمنزم کی بات کر رہے ہیں. اب پراپرٹی رائٹ کا پتہ ہے نا اسلام میں جو ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ جو، اور پھر میرج کے جو ایشوز ہیں، ڈاوری اینڈ مہر اینڈ آل دیٹ، اس طرح کی ساری اجازت، ولی کی اجازت اینڈ بلا بلا. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو کنونشنل اتھارٹی ہے ان ایشوز کے اوپر، اینڈ یو کین ایڈ ادر تھنگز آلسو، وہ اس کو چیلنج کرتی ہیں، دے ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ، آپ کو پتہ ہے نا یہ بہت بڑا ایشو پاکستان میں بھی رہا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اور میں نے ذرا سا ٹچ کیا تھا کہ جب فاطمہ جناح کا الیکشن تھا تو اس وقت جماعت اسلامی ساری جو ہے، ابھی وہ بے نظیر کی دفعہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتی ہے، اس کی دفعہ کہا کہ ہے. پھر اس کے بعد الائنس ہوا، تو دونوں کیس میں جو ریلیجس اسکالرز ہیں ان کا الائنس ان دونوں خواتین کے ساتھ ہوا. تو مگر وہ کہتی ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یہ بن سکتے ہیں. اس کے اگینسٹ بہت سارے آرگیومنٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو کلیئرلی بس ڈسٹنکٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا. اچھا، پھر اس طرح سے جو ماڈرنسٹ اور سیکولر اسلامک فیمنسٹ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اسلام کے اندر جیسے وہ اجتہاد کا، اقبال کا کانسیپٹ ہے نا، اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی، اکارڈنگ ٹو دا ایشو، تو وہ کہتی ہیں کہ جو اسلام ہے اس میں لبرل جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہونی چاہیے. سیلف کنٹرولڈ ان سیکشول ارجز انسٹیڈ آف ڈریس کوڈز اینڈ سیگریگیشن. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل سورہ نور میں جب پردے کی میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ جب پہلی آیت ہے کہ وہ مرد کے لیے ہے کہ نظریں جھکاؤ، اور پھر عورت کے لیے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مرد نے نظریں ہی جھکائی ہوں گی تو یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا ڈھاٹے باندھ لو، کوئی پلیز اس کو مائنڈ نہ کرے، میرے منہ پہ لفظ آ جاتا ہے اس طرح، یا سیگریگیٹ کر دو، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. جو میں نے اپنے تھیسس کے جو ٹاپک کا ہیڈنگ رکھی ہے، پردہ آف ہارٹ اینڈ آئیز ہونا چاہیے. اور یہ میری ایک رسپونڈنٹ جو تھی انہوں نے خود ایکسپریس کیا تھا. اٹ مینز اے لاٹ. آپ بہت کچھ کر لیں، آپ چار دیواریوں میں آپ چلی جائیں اور آپ یا چلے جائیں، اور آپ نے جو غلط کرنا ہوگا وہ آپ کریں گے، تو کیا فائدہ ہے اس سیگریگیشن اور اس ڈریس کوڈ کا؟ آپ کو پتہ ہے جتنا. اور وہ جیسے میری ایک اسٹوڈنٹ نے یہاں کہا کہ میڈم ولنگنیس کی بات ہے، کوئی ولنگلی کرتا ہے، یس، لیکن جن کے اوپر آپ زبردستی کرتے ہیں، جن کو آپ چین کرتے ہیں بائی ان دیئر تھرو دیئر مائنڈس اور بائی باڈیز. چند ایک لوگوں کے آتے ہیں نا کہ بہن کو چین کیا ہوا ہے، پراپرٹی نہیں دینی، دکھاتے ہیں نا ٹی وی میں، یا ادروائز بھی چین نہیں کرو اور آپ کے یہ چین کیا ہوا ہے کہ بھئی وہ مم ہے کہ بھئی کوئی ایشوز نہیں ہے. تو یہ اس چیز کی بات کریں. سم ٹائمز دے کمپرومائز ٹو سچویشنز فار ایز ویمن ڈیڈ ان ایران اینڈ سوڈان. اب سوڈان اور ایران کی ہم وہ آپ کو اگزامپل دے رہے ہیں جس میں کہ بہت تہس نہس ہوا. ابھی بھی یہ آپ کو پتہ ہے نا وہ جو
وہ جو بچیاں کتنی اٹھا کے لے کے گئے ہوئے ہیں، یہ اسلام ہے؟ ہاں. تو اسی طرح سے ایران کی بھی بات یہ ہے کہ جب اسلام خود اس کا خمینی کا جب اسلام آیا تو عورتوں کو کہا گیا جو نہیں بھی چاہتی تھیں ان کو کہا بلیک چادر پہننی ہے. تو آئی ہیو سین مینی ویمن ان ایران. دیر آر میجورٹی آف دیم بیکاز اس وقت گورنمنٹ ون آفٹر دی ادر انہیں کی ہے، تو دے ہیو کمپرومائزڈ ٹو دس تھنگ. اور آئی کین ریفر ٹو نائجیریا اور دا کنٹریز. تو یہ نیشنل موومنٹس ہیں جس میں کہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن ان کمپرومائزز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مس یوز کریں ہاف آف دی پاپولیشن کو. دس از واٹ وی آر ریفرنگ ٹو. نائجیریا میں فار ایگزامپل جب لیٹ 40s میں آزادی مل رہی تھی انہیں، تو اس وقت وہاں کی جو عورتیں ہیں انہوں نے کہا کہ پردہ فار لبریشن، اینڈ دے اسٹارٹیڈ ویئرنگ پردہ ٹو ٹیل دی کولونیلسٹ کہ ہم تمہیں نہیں چاہتے اور ہم مسلمان ہیں اور تم چلے جاؤ، اور جو چیزیں تم میری کرٹیسائز کر رہے تھے وہی میری اچھی چیزیں ہیں. بیکاز دے ور آل جوائنڈ ٹو فائٹ فار دیٹ لبریشن لائک وی ڈڈ، لائک دی ایرانینز ڈڈ. لیکن اس کے بعد 40s کے بعد 50s میں اگر آپ ویمن موومنٹ ان اسلامک ورلڈ پڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اسٹیٹ ہیں، یہ جو سارے اس زمانے کے جو لوگ تھے، ناصر اور یہ سب، ان لوگوں نے خواتین کو بہت بہت نیگیٹو وہ کیا، سلوک کیا، تعلیم سے بھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اور جس کو کہتے ہیں نا وہ لپ سروس صرف دیا کہ بھئی وی ریکگنائز یو اینڈ دس اینڈ دیٹ. اور جیسے وہ زمانہ تھا جب فرسٹ جو ایئر آف ویمن والا وہ منایا گیا، تو اس میں کہا گیا کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایک UN کی طرف سے تھا کہ ایک ویمن ڈویژن بنائیں. تو وہ بھی انہوں نے بنائے، سوشل ویلفیئر کے سیکٹرز بنائے اور عورتوں کو سائڈ ٹریک کر دیا. تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ ہم نے تو اکٹھے آزادی لی تھی، تو پتہ یہ چلا ہے کہ ہمیں تو نہیں ملی، انہیں مل گئی. تو وہ پھر دین اگین دے ہیڈ ٹو فائٹ فار، اور نئے سرے سے 47 میں ہم آزاد ہوئے، ہم نے اکٹھے ایک فائٹ کی تھی، لیکن اسمبلی میں پھر پتہ چلنا لگا کہ بائسز ہو رہے ہیں. تو دے ور دا ویمن، a few women representative initially 2 and then 3 and then، تو انہوں نے پھر فائٹ کرنا شروع کیا کہ بھئی وی ہیو ٹو اسپیک فار ویمن رائٹس. سو یہ وہ والی ہم بات کر رہے ہیں. سو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ماڈرنسٹ اینڈ سیکولر اسلامک فیمنسٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ دے کرٹیک جو ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے. اب ٹریڈیشنل میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں نا، یہ جو ساری آپ اور میں جس کی طرف جانے لگے تھے، تو یہ سب. تو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ٹو ڈیولپ فزیکل، مینٹل اینڈ اسپرچول potentialities, pro-male structures are problematic and should be eliminated. Spirituality آپ کی بھی اسلام، اس میرے بچے کی بھی نماز جو ہے اس کی وہی ویلیو ہے جو میری اس بیٹی کی نماز کی ویلیو ہے اللہ میاں کے ہاں، ٹھیک ہے نا. تو اور جو مینٹل فیکلٹیز ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، مینٹل فیکلٹیز بھی وہ ہیں. فزیکل فیکلٹیز بھی جس طرح اللہ نے مجھے بنایا، وہ میل اور فیمیل کی، یس، جو جب آپ کو جینڈر کی ڈیفینیشن ہم نے دی تو بتایا نا. لیکن بات یہ ہے کہ پھر ڈسکرمنیٹ کرنا تو وہ پھر وہ جینڈر کلچر اس کی بات ہے. اسی طرح سے اگر ریڈیکل اسلامک فیمنسٹ کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو ینگر لاٹ ہے وہ فیمنسٹ ہیں، اور وہ 2nd 3rd جنریشن کی، اور دے کال دیم سیلف ریڈیکل ایکٹیوسٹ یا ریڈیکل اسلامک فیمنسٹ. دے آر کنسرنڈ اباؤٹ دی ٹیکنیکلٹیز انشرائنڈ ان لیگل اینڈ اسلام، لیگل لیجسلیشن اینڈ اسلامک لاء. And they do question male dominance but sometimes accept patriarchal norms as genuine as well. تو آج کل آپ ینگر جنریشن کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈائلاگ آن ایشوز سچ ایز ورک پلیس، ورشپ پلیسز، فیملی انٹرمکسنگ، تو اس چیز کے اوپر ان کا یہ ہے کہ یہ چیزیں ذرا نیگوشیبل ہیں
اور ہمیں آسانی دینی چاہیے. میں پردہ کر کے آ گئی ہوں اپنی ورک پلیس میں تو مجھے ایکسیپٹ کرنا چاہیے پورے اس میں کیپیبلٹیز میں, اور اس طرح سے. اسی طرح سے ورشپ پلیسز میں یہ لوگ, آپ کے اسلام آباد پاکستان میں اب وہ فیصل ماسک ہے جس میں خواتین بھی چلی جاتی ہیں نماز پڑھنے, ورنہ یہاں اتنا کانسیپٹ نہیں تھا. مگر میں نے برونائی دارالسلام گئی, ملیشیا وغیرہ, تو وہاں ایران, وہاں ہم نے دیکھا کہ ایران میں بھی سیکشن الگ ہے لیکن آپ سب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں, وہ ایک پردہ ہو جاتا ہے. اور مگر بہت کامن ہے کہ عورتیں مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہیں. تو یہ اس طرح کی نیگوسیشن ظاہر ہے جہاں نہیں ہے وہاں کی بات ہو رہی ہے, اور فیملی انٹر مکسنگ کی بھی بات ہے. پھر دے کرٹیک میلز پولیٹیسائزیشن آف قرآنک انٹرپریٹیشن اینڈ پروفیٹک سنہ, جو کہ ہم نے پہلے بھی بات کی. اچھا, اسی طرح سے ہمارے جو سارا وہ اسلامک ورلڈ ہے اس میں ایک کچھ سیکولر فیمنسٹ ہیں جس کا کل ڈاکٹر صاحبہ نے بھی آپ کو بتایا ہوگا. وہ رہ تو اسلام اور مسلم ورلڈ میں رہی ہیں اور وہ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. ان پاکستان آلسو کچھ لوگ بڑے اسٹرانگلی اپنے آپ کو سیکولر فیمنسٹ کہتے ہیں. اسما جہانگیر جیسے ہیں اور نگہت سعید ہیں, تو اس طرح کے لوگ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے نا یہ پرائیویٹ افیئر ہے. دیکھیں میں اچھا کروں برا کروں, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, تو اپنی نبیڑ میں اپنی نبیڑ والی بات ہے. تو ریلیجن کو جو ہے وہ پرائیویٹ افیئر سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر قانون نہیں اس طرح سے بننے چاہیے. ریلیجن جو ہے, ریلیجن اور اسٹیٹ جو ہے اس کو الگ ہونا چاہیے. جو آپ کو پتہ ہے کہ جب انلائٹنمنٹ کی بات ہوئی ایسٹ ویسٹ میں تو انہوں نے اسٹیٹ کو الگ کر دیا, ریلیجن کو الگ کر دیا. اب ہیلری کلنٹن کو انہوں نے پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنائیں گے بھی, الیکٹ نہیں کریں گے, لیکن یہ نہیں کہتے کہ عورت جو ہے وہ بن نہیں سکتی. ان کا کرسچن تھاٹ کہیں بھی کوئی پروٹیسٹنٹس کیتھولک کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ بن نہیں سکتی کہ ریلیجن یہ کہ, بیکاز ریلیجن ڈز ناٹ انفلوئنس ان دیٹ تھنگ نا. تو ریلیجن اور اسٹیٹ شوڈ بی سیپریٹڈ. تو کافی چیزیں ہم نے دیکھا کہ ویسٹ میں سہل ہو جاتی ہیں اس طرح سے, لیکن ہمارے ہاں پھر وہ عجیب عجیب قسم کے جھگڑے رہ جاتے ہیں. تو اس پہ یہ لوگ کہتی ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے, اور کچھ چیزوں پہ میں ایگری بھی کرتی ہوں ان کی. So they are concerned about internal variations of Islam which has impact on our economic, political, cultural subordination also. تو یہ لوگ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ جو سارا جب ہم انوالو کرتے ہیں تو اب پتہ نہیں اسلامک بینک بھی بن گیا ہے, اسلامک یہ بھی ہے وہ بھی ہے, لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ بانڈ رکھنا بھی غلط بات ہے, وہ بھی ان اسلامک ہے, اور جب اگر وہ سود ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے, زکوٰۃ کا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ کھیلو نہیں, جب آپ امپلیمنٹ نہیں کر رہے, اور پاکستان میں آپ صحیح معنی میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو کھیلیں نہیں. ابھی آپ کوئی چیز ایسے کر لیتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہو یہ دس واز ان اسلامک, یہ تو رام تم کھا رہے ہو اس کا پروفٹ جو لے رہے ہو. تو یہ چیزیں اس لحاظ سے مجھے ان کی باتوں میں کچھ وزن لگتا ہے. Inherent hostility of women rights and fundamental notion of divine laws are problematic. جو عورت کا اللہ نے رائٹ دے دیا ہے اور جو پھر یہاں اور جو ڈیوائن لاز کی بات ہے اور جو پھر اس کی فنڈامنٹلسٹ جو اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہے ہماری سوسائٹی میں. اور پھر ہیومن رائٹس شوڈ بی انٹرنیشنل اینڈ ہیو نو کلچرل باؤنڈریز. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس تو ہر انسان کا, چاہے وہ کالا ہے چاہے گورا ہے, جس کا ناک چھوٹا ہے جس کا بڑا ہے, جو خوبصورت ہے آپ کی ڈیفینیشن میں یا نہیں ہے, اس کے وہی رائٹس ہیں. جو بالکل بندر کی شکل کا لگتا ہے یا واٹ ایور, وہ انسان پیدا ہوا ہے, چاہے وہ مڈل سیکس ہے وہ بھی انسان ہے نا, کھانا اس نے بھی کھانا ہے, اس کو بھی مارو گے تو فیل کرے گا اور سارا کچھ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ تو اونچا ہے اور میں نیچا ہوں. آپ کے ہاں تو میرے ہاں تو طبقات ہیں, ہندوؤں میں الگ طبقات ہیں, آپ کے ہاں میرے ہاں اسی سید ہیں. مجھے وہ اپنا ایک جونیئر کلاس فیلو یاد آ گیا کہ ایک دن ہم لوگ لائبریری میں جا کے بیٹھے, قائد اعظم یونیورسٹی کی بات ہے, تو وہ اٹھ کے چلا گیا. ایک دفعہ ہوا, دوسری دفعہ ہوا, تو ہم نے لائبریرین کو کہا اس کو کیا پرابلم ہے. تو کہتا ہے میڈم, وہ کہتا ہے میں سید ہوں, میں اونچی ذات ہوں, یہ لوگ اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے جہاں میں بیٹھتا ہوں. تو وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. یہ ابھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے. تو جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر وہ اپنی خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو. سو ایز مسلمز دیئر پوزیشن اٹ سیلف بیکمز چیلنجنگ.
تو آپ کے تو مسلمس کی پوزیشن چیلنجنگ ہو گئی ہے نا آج کل. اب آپ دیکھ لیں آپ کے ملک کے اندر چیلنجنگ ہے. I avoided that discussion because it is a challenging discussion, you know. اور ہر ڈبیٹ جو ہے جب میں کھڑی ہو جاتی ہوں, میں شیعہ ہوں, آپ کھڑی ہو جاتی ہیں آپ سنی ہیں, ایک کہتا ہے میں حنفی ہوں, ایک کہتا ہے میں یہ ہوں, میں تو پھر تو ہم یہاں جنگ بنا دیتے ہیں. ہم نے وہ آرام سے تو آرگیومنٹ کرنا نہیں ہوتا نا. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمز نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ خود ہی کنٹینشنل بنا لی ہے ود ان دی کنٹریز اینڈ آؤٹ سائڈ کنٹری. دیٹ اسمال گرل ہو واز شاٹ ایٹ ان UK دا ادر ڈے, کہ اسکارف پہنا ہوا تھا, مسلمان ہے, تو ایک بچی کو اکیلا دیکھا تو انہوں نے بیچاری کو شوٹ کر دیا. تو یہ اس لیے ہمیں ذرا سا سوچ سمجھ کے رہنا ہے, زندگیاں اپنی گزارنی ہیں. اور پھر فائنلی آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ون لاسٹ کنزرویٹو جو اسلامک فیمنسٹ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عورتیں ایکول ہیں مگر ڈفرینٹ ہیں, تو زیادہ فائٹ نہ کریں اپنے اس طرح کے رائٹس پہ. وہ اور بہت لوگ کویسچن کرتے ہیں واٹ ڈو دے مین بائی ایکویلٹی. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں سیگریگیشن آف سیکسز اینڈ پردہ نیسیسری ٹو کنٹرول دا سوسائٹی. دے بلیو ان دس تھنگ. دیکھیں ان کا بھی بیس اسلام ہے اور وہ یہ بات کر رہی ہیں. دے آسک فار سیگریگیٹڈ ایجوکیشن, ہاسپٹلز, بزنسز اینڈ آل دیٹ. آپ اپنی گورنمنٹ کو کہیں اسمبلی میں قانون پاس کرائیں, وہ کہیں گے ہمارے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے, ہم نے تو اپنے محلہ ماڑیاں بنانی ہوتی ہیں, تو لڑکیوں کا الگ اسکول اور ہاسپٹل کدھر ہم بناتے ہیں, جو بنے ہوئے ہیں وہ نہیں چلاتے, تو کیا انہوں نے کرنا ہے. سو ویمن ایٹ ورک, تو وہ کریں نا جو کہ آپ کر سکتے ہیں نا, وہی بات ہے. تو ویمن ایٹ ورک پلیس از اے تھریٹ ٹو مورالٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی آف دا سوسائٹی. یہ بالکل وہی والی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ جو ادھر لڑکا بیٹھا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو سوسائٹی میں جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہوئے گا, تو تسی الگ ہو جاؤ اور وہ الگ ہو جاؤ. تو بھئی نفس کو کنٹرول کرنے کی بھی تو کہیں کوئی بات ہوئی ہے نا, وہ بھی تو کسی نے کرنا ہے. سو دے کاؤنٹر دی ایفرٹس آف لبرل فیمنسٹ. دے ڈونٹ لائک دا لبرل فیمنسٹ جو آزادی کی بات کرتی ہیں اور اس طرح سے. دا ینگر جنریشن ہیز اے ڈفرنٹ اسٹانس. اب جو کنزرویٹو فیمنسٹ ہیں انہی کے اندر جو ینگر جنریشن ہے ان کا اسٹانس یہ ہے کہ بھی جابس بھی ہم نے کرنی ہیں, کچھ بھی ہو جائے ہمیں جابس کرنی ہیں, اور جو ڈسکرمنیٹری لاز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے, میرج رائٹس ہونے چاہیے. ظاہر ہے ینگر بچوں کے اپنے ایشوز ہیں, جو بڑی امیاں ہیں ان کے اپنے ایشوز ہیں, تو یا جو بڑے مرد ہیں ان کے اپنے ایشوز ہیں. تو دس از واٹ اٹ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کوئی کلیئرٹی ہوئی ہوگی اس سارے تمہید جو میں نے باندھی ہے. سو آئی وانٹ ٹو فنش ہیئر. تو تھینک یو ویری مچ.